اب سنت رسول اور کتاب اللہ، یہ دو چیزیں ہیں جن کو حضور نے مجموعہ ہدایت فرمایا اور دونوں اللہ کی طرف سے اتارے گئے۔ اس لیے مومن کو قرآن کریم سے بھی تعلق رکھنا چاہیے اور سنت رسول سے بھی تعلق رکھنا چاہیے، اس کا جاننا بھی ضروری ہے، کیونکہ یہ جو قرآن ہے ایک معنی میں سمجھنے کے لیے آپ یوں سمجھیے کہ قرآن ایک خاص زندگی کی تھیوری ہے، اور وہ زندگی کی پریکٹس وہ حضور علیہ السلام کی زندگی، قرآن کی جو پریکٹیکل لائف ہے وہ حضور علیہ السلام ہے۔ اور آسان سمجھنا چاہیں تو علماء نے فرمایا ہے کہ یوں سمجھو کہ اللہ نے دو قرآن اتارے ہیں، ایک لفظی قرآن جو زبان سے ادا ہوتا ہے، ایک عملی قرآن جو صبح سے لے کے شام تک اور شعور سے لے کے موت تک کی زندگی کا نام ہے، اور وہ ایک زندگی ہے صرف، اور وہ ہے سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی۔ جس دن آپ نے انسانیت کو دعوت دی تھی، اس دن سے لے کر کے جس دن آپ نے اس دنیا سے پردہ فرمایا اور آنکھیں بند کر لی، اس وقت تک کی آپ کی لائف 23 سالہ زندگی 100% قرآن، 100% قرآن ہے۔ ان کی چال چلن، رفتار، گفتار، ان کی باتیں، ان کی ہدایتیں، ان کی تعلیمات، ان کا سفر، ان کا گھر پر قیام، ان کی ازدواجی زندگی، ان کی اجتماعی زندگی، ان کی جنگی اور جہادی زندگی اور ان کی انفرادی زندگی، ان کی ایک ایک ادا اور ایک ایک حرکت یہ قرآن ہے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت عائشہ نے خود یہ تعبیر فرمائی کہ کیا آپ لوگوں نے قرآن نہیں پڑھا؟ کان خلقہ القرآن، جنہوں نے نبی کو نہیں دیکھا اگر وہ نبی کو دیکھنا چاہتے ہیں تو قرآن ہے، کیونکہ وہ قرآن کی عملی زندگی کا نام نبی ہے۔ ہماری قرآن کی عملی زندگی، اللہ کے احکامات پر کیسے چلا جائے اللہ کے۔ اس لیے اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ حضور علیہ السلام کو اللہ نے ہدایت دینے کے واسطے قرآن اتارا تھا، لہٰذا میں قرآن پڑھ لوں گا اور میں قرآن سے جو سمجھ لوں گا اسے اسلام سمجھ لوں گا، تو وہ اس کی حماقت ہے، جہالت ہے، گمراہی ہے۔ جب تک قرآن کو ملایا نہیں جائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب کی زندگی سے، تب تک قرآن کو سمجھا نہیں جا سکے گا۔ ڈکشنری سے نہیں سمجھیں گے، لینگویج سے نہیں سمجھیں گے، لغت سے نہیں سمجھیں گے، جو سمجھے گا تو غلط ہی سمجھے، صحیح نہیں سمجھے گا۔ سمجھنے کے لیے کمپلسری ہے سنت رسول کو ایڈ کرنا، ملانا اس کے ساتھ۔ جب تک سنت رسول اور سنت صحابہ کو جمع نہیں کریں گے، قرآن کی فہمی، قرآن فہمی نہ کسی کو ملی ہے نہ کسی کو ملے گی قیامت۔ جتنے مدعیان ہیں سنت رسول اور سنت صحابہ کے بغیر قرآن سمجھنے کے، انہوں نے ٹھوکریں کھائی ہیں، ان کا دعویٰ ہی رہ گیا، وہ صراط مستقیم کو نہیں پا سکے۔ اس لیے دو نعمتیں ہیں، یعنی ایک نعمت ہے جس کے دو حصے ہیں جو اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمائے، ایک قرآن ایک کتاب کی صورت میں، دوسرا پارٹ اس کا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور ان کی سیرت کی صورت۔ یہ دونوں ملا کر کے ایک ہدایت ہے جو قیامت تک کے واسطے اللہ نے ہمارے لیے اس دنیا میں رکھی ہے۔ اور جب دونوں کا مجموعہ ہدایت ہے تو نہ قرآن مٹ سکتا ہے نہ سنت رسول مٹ سکتی ہے۔ قرآن بھی باقی ہے آج تک، سنت بھی باقی ہے آج تک۔ اس کائنات میں کوئی پیشوا، کسی مذہب کا بانی، محرک، داعی آج تک اس کائنات کی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا ہے، حتیٰ کہ انبیاء علیہم السلام کی تاریخ میں بھی کوئی ایسا نہیں ہوا ہے جیسے سیدنا محمد الرسول اللہ کی شخصیت ہے کہ ان کی لائی ہوئی کتاب کا حرف حرف محفوظ ہے، اور ان کی لائی ہوئی زندگی کا بھی ایک ایک ادا محفوظ ہے، اس میں کوئی بھول چوک نہیں ہوئی ہے، سب محفوظ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کو اس سند کے ساتھ محفوظ رکھا گیا ہے کہ اس کائنات میں جھٹلانے کی کوئی شکل نہیں،
جو بھی دنیا کے عقل مندوں کا متفقہ طریقہ ہو سکتا ہے کسی کی بات کو محفوظ رکھنے کا، اسی دنیا کے متفقہ طریقے سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا قرآن بھی اور آپ کی لائی ہوئی سیرت بھی محفوظ ہے۔ اس کو تعصب سے تو کوئی جھٹلا سکتا ہے، لیکن سمجھ اور عقل کے ساتھ کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا، چاہے کسی مذہب کا ہو، کسی دین کا ماننے والا ہو۔ عقل سلامت ہے تو انکار نہیں کر سکتا کہ وہ کتاب جو نبی لے کر آئے ہیں اور وہ زندگی جو نبی لے کر آئے، دونوں میں سے کسی میں کچھ کمی آج تک نہیں ہوئی، نہ کہیں اس کو چھپایا گیا۔ ہمیشہ دنیا کی قومیں اپنے اپنے بڑوں کی تعلیمات کو چھپاتی ہیں اور اپنے لیے خاص کر لیتی ہیں، لیکن اسلام نے چھپایا نہیں، اسلام نے تو چھپایا۔ کسی بھی دکان پر جاؤ حضور علیہ السلام کی سیرت طیبہ بھی ملے گی، احادیث رسول کا ذخیرہ بھی ملے گا، قرآن کریم بھی ملے گی، اور قرآن کریم کا ایک ایک حرف پوری دنیا کی کتابوں کو ٹیلی کر لو، ایک حرف بھی ادھر سے ادھر پوری دنیا میں نہیں ہے۔ کروڑوں قرآن دنیا میں ہوں گے، اگر کوئی ایسے سورسز ہو کہ ساری دنیا کے قرآنوں کو ایک جگہ جمع کر لیا جائے اور ان سب کو ایک دوسرے سے ٹیلی کر کے دیکھا جائے، ایک حرف کا فرق کسی کتاب سے دوسری کتاب میں آج بھی نہیں نکالا جا سکتا۔ یہ پوری دنیا کو چیلنج ہے۔ لوگوں نے کوششیں کی بھی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ صرف ہم لوگ بولتے رہتے ہیں، لوگوں نے کوششیں کی بھی ہیں، دنیا کے ہر ملک کا انتخاب کیا، ہر ملک کے ہر بڑے شہر کا انتخاب کیا اور ہر شہر کی دکان سے قرآن منگوائی، اس کے لیے کروڑوں ڈالرز کا بجٹ خرچ کیا، اور وہ ساری دنیا کی قرآنیں جمع کر کے کوشش کی کہ ہماری ساری دنیا کی بائبلیں جیسا ایک دوسرے کے خلاف ہیں، کہیں قرآن میں بھی مل جائے ہم کو کہ وہ ایک دوسرے کے خلاف بتائیں، لیکن وہ ناکام ہو گئے۔ انہوں نے اپنی اس محنت کو اپنے ہی نزدیک چھپا لیا اور اس محنت کو عام بھی نہیں کیا کہ کہیں قرآن کی صداقت پر عیسائیوں کو یقین نہ آ جائے۔ لیکن باتیں چھپتی تو ہے ہی نہیں، جب کیا تو سامنے آیا اور پتہ چلا، لیکن انہوں نے اس کو پھیلنے نہیں دیا، مشہور ہونے نہیں دیا، پر کوشش کر کے دیکھ لی۔ اللہ نے اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اتارا ہے قرآن اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ تو اللہ حفاظت فرما رہا ہے۔ اللہ نے اس کائنات میں اپنی اس آخری کتاب کو، جس کے بعد کوئی کتاب نہیں آنے والی اور جس کے لانے والے کے بعد کوئی لانے والا نہیں آنے والا، اس لیے اس کی حفاظت اگر بندوں کے ذمے کرتے تو پچھلی امتوں نے جس طرح آسمانی کتابوں کو تباہ و تاراج کر دیا، اپنی نفسانی خواہشات کو اس میں ملا دیا، عدل بدل کر دیا، بھلا دیا اور تحریف کر دی۔ اللہ نے قرآن میں فرما دیا ہے یحرفون الکلم عن مواضعہ ونسوا حظا مما ذکروا بہ، وہ اللہ کے کلام کے کچھ حصے میں تحریف کر دی۔ تحریف کا مطلب عدل بدل، آگے پیچھے، اور بھلا بھی دیا اس کا ایک حصہ، یاد بھی نہیں رکھا پورا۔ تو اگر ہمارے ذمے کرتے تو ہم کون سے سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں کہ اس کی حفاظت کر لیتے۔ اس لیے اللہ نے کہا پچھلی امتوں نے جس طرح میری کتابوں کی حفاظت میں ناکامی دکھائی ہے، تو بعد میں آنے والے نبی نے اس کی غلطیاں بتا دی ہیں، اور جو بھلایا تھا یاد دلا دیا ہے، اور جو بدل دیا تھا اسے صحیح کر دیا ہے۔ لیکن اب جب نہ کتاب اتارنا نہ نبی بھیجنا ہے، تو اب کیسے حفاظت ہوگی؟ یہ امت تو کرے گی نہیں۔ اللہ نے فرمایا اِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے، ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ یہ بھی کہا جا سکتا تھا کہ میں حفاظت کر لوں گا، یہ بھی ایک طریقہ ہے بولنے کا، لیکن ایک طریقہ عربی میں یہ ہے ہم کریں گے، اس میں اپنی قوتوں کا اظہار ہوتا ہے، اس میں اپنی عظمت کا اظہار ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا ہم نے اتارا ہے اس قرآن کو، ہم اتنے بڑے کائنات کے مالک، ساری مخلوقات کے خالق، ہم نے اتارا ہے۔
وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم ہی اس کی حفاظت کر لیں گے، تو ہمیں کسی اور کی مدد کی ضرورت نہیں ہوگی، ہم ہی کر لیں گے۔ لیکن تاریخ پر نظر ڈالیں 1400 سال کی، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کیا کس طرح اللہ نے اس کی حفاظت۔ تو اللہ نے کیا اس طرح کہ اپنے ہی بندوں کے سینے چنے اور اپنے ہی بندوں کے سینوں میں پورا قرآن محفوظ کر دیا، ایسا کہ ایک ایک حرف ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتا۔ اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہر زمانے میں، ہر علاقے میں اتنی بڑی تعداد قرآن کے حافظوں کی پیدا کر دی، اس کا انتظام غیب سے کر دیا کہ اتنی بڑی تعداد کو جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ اب کسی دنیا کے حافظ کو بلا لو اور سب سے قرآن سنو، سب وہی قرآن سنائیں گے، کسی کے قرآن میں ایک رتی برابر فرق نہیں ہوگا، سب وہی قرآن سنائیں گے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ بعض علاقوں کے لوگوں کی قرأت میں فرق ہو، بعض علاقے کے لوگوں کی قرأت میں فرق ہے۔ حجازی ایک قرأت میں پڑھتے ہیں تو مغربی ممالک کے قراء تھوڑا سا فرق ہے قرأت میں، اس قرأت کے ساتھ پڑھتے ہیں، مگر وہ بھی عہد رسالت سے آج تک محفوظ ہے، وہ بھی نیا نہیں نکالا گیا ہے، نیا کا سوال ہی نہیں۔ ایسا ہوا تھا کہ حضور علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے، حضرت جبرائیل سے کہا کہ اللہ تعالیٰ سے کہو کہ عرب کی لغتیں الگ الگ ہیں، ذرا ذرا فرق سے بولتے ہیں عرب، اور قرآن جو ایک ہی لغت میں قریش کے اتر رہا ہے، تو جو قبائل قریشی نہیں ہے وہ بہت کوشش کر کے بھی شاید کہیں کہیں اس کے برخلاف بول لیں، ان کی اپنی گرامر، ان کی اپنی جو لغت ہے اس میں بولیں گے، تو پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ گناہ گار ہو جائیں گے۔ سب کو قریش کی لغت پہ پڑھنا کمپلسری ہوگا، نہیں تو گناہ گار ہو جائیں گے۔ تو حضرت جبرائیل نے اللہ تعالیٰ کے سامنے نبی کی یہ تشویش پیش کی، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اچھا 2 لغتوں کی اجازت دے دیتا ہوں، میرا قرآن 2 لغتوں میں پڑھا جا سکتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے عرض کیا کہ اضافہ کر دیا جائے تو بہتر ہے، تو 3 کی اجازت ملی، 4 کی ملی، حدیث میں ہے بالآخر 7 کی اجازت ملی، کہ 7 لغتوں میں قرآن پڑھنا غلط نہیں، صحیح ہے۔ تو وہ جو دنیا بھر میں اللہ نے یہ انتظام کر دیا کہ بعض علاقوں کے قراء ایک لغت میں پڑھتے ہیں، بعض علاقوں کے ایک لغت میں، بعض علاقوں کے ایک لغت میں، اس لیے کہ اگر سب ایک جگہ چلے تو کنفیوژن ہو جائے گا، پھر لوگ اس پہ انگلی اٹھائیں گے کہ دیکھو وہ غلط ہے، وہی امام صاحب الگ پڑھتے ہیں، وہی امام صاحب الگ پڑھتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے ایسا قدرتی طور پہ فرما دیا، حجازی الگ لہجے میں پڑھتے ہیں، اور ہندوستان میں ہم لوگ جو پڑھتے ہیں وہ حجاز والا وہیں کا پڑھتے ہیں، اور اس کی قرأتیں قراء جانتے ہیں کہ وہ مختلف قراءات ہیں، سیدنا عاصم کوفی کی ہے، اور اسی طریقے سے ان کے بھی پھر شاگردوں کی ہے، اس طریقے سے ہوتے ہوتے وہ سب لغتیں محفوظ کر لی گئیں جنہیں اللہ نے نازل فرمایا تھا، وہ سب محفوظ کر لی گئی۔ مگر اس قرأت کے اختلاف کے علاوہ آپ کو قرآن میں کوئی اختلاف نہیں ملے گا، کہیں نہیں ملے گا، کسی قاری میں نہیں ملے گا، کسی حافظ میں نہیں ملے گا، سب لوگ وہی قرآن پڑھتے ہیں، اسی طرح پڑھتے ہیں۔ یہ ہے قرآن کا معجزہ اور اس کا کمال۔ ظاہر ہے جو اللہ کی حفاظت میں ہے اس میں کیسے ایک تنکے کی بھی کمی زیادتی ہو سکتی ہے، ایک نقطے کی بھی کیسے ہو سکتی ہے، اللہ حفاظت کر رہا ہو اور اللہ کی حفاظت میں کیسے گڑبڑ ہو سکتی ہے۔ اس لیے قرآن معجزہ بن کر آج ہمارے درمیان موجود ہے، اور قرآن کریم آج بھی ہزاروں نہیں لاکھوں قرآن کے حافظ ہیں۔ اللہ نے عربوں کے دلوں میں بھی قرآن حفظ کرنے کا ذوق رکھا، اور عجم کے دلوں میں بھی، جو مومن ہے اس کے دل میں آیا کہ قرآن مجید حفظ کر، اس کے دل میں میں نہیں کر، میرا بچہ کر لے، کسی کو کرا لے، ہماری اولاد نہیں ہو سکی تو پوتروں کو کہو، کسی نواسے کو کراؤ، کسی کو کراؤ، ہر فیملی میں کوئی حافظ قرآن ملے گا، ہر خاندان میں کوئی ملے گا۔ اللہ نے دلوں میں اس کی امنگ ڈال دی، تمنا ڈال دی، کیونکہ اسے اپنے کلام کو محفوظ رکھنا ہے اور سینوں میں محفوظ رکھنا ہے، اس لیے اللہ پاک نے اس کا انتظام فرما دیا۔ اب لاکھوں حفاظ دنیا میں